السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے ننھے ننھے مننے مننے پیارے پیارے بڑے بڑے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مزے کی کہانی، اور یہ کہانی آپ کو کیا بتا رہی ہے، سنیے۔ عنوان ہے جادو والا شربت، اور اس کا ترجمہ آپ کے لیے کیا ہے گل رانا صدیقی نے۔ فارس وہ کام کر رہا تھا جو اسے سب سے زیادہ پسند تھا۔ وہ اپنے بستر میں گھسا جاسوسی ناول پڑھ رہا تھا۔ ناول نہایت سنسنی خیز موڑ پر پہنچ چکا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور فارس کی امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ فارس، تم کمرے میں گھسے کیا کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں امی، کتاب پڑھ رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ لیکن ابھی شام کے صرف 6 بجے ہیں، تم باہر جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں؟ نہیں امی، میں اپنی کتاب ختم کرنا چاہتا ہوں، فارس نے منہ بسورا۔ دیکھو کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، تم پارک جا کر فٹ بال کھیل سکتے ہو، امی نے اصرار کیا۔ نہیں، مجھے کمرے میں لیٹ کر کتاب پڑھنے میں زیادہ مزہ آئے گا، اس کی امی نے لمبا سانس کھینچا۔ تم اپنی زندگی اس طرح کمرے میں چھپ کر نہیں گزار سکتے فارس، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لوگوں کا سامنا کرنا چاہیے، ان سے دوستی کرنی چاہیے اور سب سے گھل مل کر رہنا چاہیے۔ کیوں امی، کیا کتاب پڑھنا اچھا مشغلہ نہیں ہے؟ فارس نے کہا۔ بالکل ہے، لیکن میں تو تمہیں یہ سمجھا رہی تھی کہ لوگوں سے کٹ کر رہنا اچھا نہیں ہے، لیکن تمہیں کچھ سمجھانا بیکار ہے، جو جی میں آئے کرو، امی نے ناراض لہجے میں کہا اور باہر چلی گئیں۔ اگلے دن کا آغاز کچھ خوشگوار نہیں تھا۔ اسکول بس بھری ہوئی تھی۔ اس کے بہترین دوست سیم نے ہاتھ ہلایا، مگر اس کے ساتھ والی سیٹ پر کوئی اور بیٹھا ہوا تھا۔ بس کی واحد خالی سیٹ ڈنکن کے برابر میں موجود تھی۔ ڈنکن عمر میں فارس سے بڑا اور نہایت بدتمیز بچہ تھا۔ وہ اسکول میں چھوٹے بچوں کو مار پیٹ کر ان کا لنچ چھین لیا کرتا تھا۔ چھوٹے بچوں کا بازو مروڑنے میں اسے خاص مہارت حاصل تھی۔ فارس نے ظاہر کیا جیسے اسے خالی نشست نظر نہیں آئی، لیکن ڈنکن نے اسے دیکھ لیا۔ یہاں جگہ خالی ہے مننے، یہاں آ جاؤ، میں تمہیں کوئی کھا نہیں جاؤں گا، اس نے آواز لگائی۔ فارس کو مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ اسے منا کہلائے جانے سے نفرت تھی۔ ڈنکن نے اس کے بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اس میں تمہارا لنچ ہے؟ نہیں، فارس نے جھوٹ بولا، میں اسکول کی کینٹین سے لنچ کرتا ہوں۔ ڈنکن نے سر ہلایا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ پھر اچانک ہی اس نے فارس کے بیگ پر جھپٹا مارا۔ فارس نے بیگ چھڑانے کی کوشش کی، مگر ڈنکن نے اسے زور سے کونی مار دی۔ فارس کی آنکھوں میں غصے اور تکلیف سے آنسو آ گئے۔ ڈنکن نے اس کا بیگ کھول کر لنچ باکس نکال لیا۔ اوہو، آج شاید تمہاری امی بھول گئیں کہ تم کینٹین سے لنچ کرتے ہو۔ بس میں موجود تمام لوگ اب فارس اور ڈنکن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ڈنکن نے سینڈوچ سونگھ کر برا سا منہ بنایا اور واپس رکھ دیے، لیکن پھر اس کی نظر چاکلیٹ پر پڑی۔ سینڈوچ تو میری پسند کے نہیں، میں چاکلیٹ کھا لیتا ہوں، اس نے چاکلیٹ کا کاغذ اتارتے ہوئے کہا۔ یہ میری ہے، مجھے واپس دو، فارس نے بے چارگی سے کہا۔ ڈنکن مسکرایا اور چاکلیٹ کھانی شروع کر دی۔ بری نہیں مننے، کل تم میرے لیے ایسی چاکلیٹ دوبارہ لانا، سمجھ گئے؟ فارس نے منہ پھیر لیا۔ اگر وہ جاسوسی ناول کا ہیرو ہوتا تو ابھی مار مار کر ڈنکن کا برکس نکال دیتا، اس نے بے بسی سے سوچا۔ بس سے نیچے اترتے ہوئے اس کا دوست سیم اس کے پیچھے لپکا۔ فارس، آج تمہارے ساتھ ڈنکن نے بہت زیادتی کی۔ وہ انتہائی شیطان ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں، اگر ایک دفعہ کوئی اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے تو یہ بچوں کی طرح رونے لگے گا۔ فارس چلتے چلتے رک گیا۔ اچھا، میں نے تو تمہیں کبھی اتنا بہادر نہیں پایا، سیم کچھ حیران سا رہ گیا۔ لیکن میں بھلا کیا کر سکتا ہوں، میں تو صرف یہی کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کچھ کہو بھی نہیں، یہاں سب کا یہی تو مسئلہ ہے، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ فارس ایک دم پھٹ پڑا۔ سیم خاموش ہو گیا۔ اسے فارس کی بات سے تکلیف پہنچی تھی۔ فارس کو بھی بعد میں افسوس ہوا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی۔ وہ غصے میں تھا، اسے ڈنکن پر غصہ تھا، بلکہ اپنے آپ پر بھی غصہ تھا۔ آخر وہ اتنا بزدل اور کمزور کیوں ہے؟ فارس کی مس کے پاس ایک نئی خبر تھی۔
اسکول کی سالانہ تقریب میں ایک ڈرامہ منعقد ہو رہا تھا۔ فارس عام طور پر اسکول کے ایسے کسی پروگرام میں حصہ نہیں لیتا تھا، لیکن چونکہ یہ ڈرامہ ایک جاسوسی کہانی پر مبنی تھا، اس لیے فارس اسے توجہ سے سننے میں مجبور ہو گیا۔ تصور ہی تصور میں اس نے خود کو ڈرامے کے مرکزی کردار کے روپ میں دیکھا۔ چھٹی کے وقت تک فارس یہ طے کر چکا تھا کہ وہ ڈرامے کے مرکزی کردار کے لیے آڈیشن دے گا، لیکن کیسے؟ وہ تو لوگوں کے سامنے 2 منٹ کھڑا ہو کر بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ اسکول سے گھر جا رہا تھا۔ گھر کے پڑوس میں واقع اپنے انکل کے گھر کے سامنے وہ اچانک ہی رک گیا۔ اس کے انکل ایک گمنام سائنسدان تھے۔ آج تک ان کی کوئی بھی ایجاد کامیاب نہیں ہو سکی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی کوئی ایجاد کبھی مکمل ہی نہیں ہو پائی تھی۔ ایک ایجاد کی خامیاں دور کرتے کرتے انکل اتنا بور ہو جاتے کہ کسی نئی ایجاد کے چکر میں پڑ جاتے، اور یوں ان کی ہر ایجاد ادھوری رہ جاتی۔ فارس کو دیکھ کر وہ خوش ہوئے۔ فارس بیٹا کیسے ہو؟ اسکول کیسا جا رہا ہے؟ آج تو اسکول مجھے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ فارس نے رونی شکل بنائی۔ بیٹا اسکول تو تمہیں روز ہی کاٹتا ہے، آج کیا خاص بات ہوئی؟ انکل نے چشمہ سر پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ آج مجھ سے ایک لڑکے نے مارا، میری چاکلیٹ بھی چھین لی۔ وہ مجھ سے بڑا 10 گنا طاقتور ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے کیا کیا؟ فارس نے انکل کا تجسس ابھارا۔ کیا؟ انکل نے بے ساختہ پوچھا۔ پوری بس مجھے دیکھ رہی تھی اور میں احمقوں کی طرح خاموش بیٹھا رہا، میں کچھ نہیں کر سکا۔ اس نے مٹھیاں بھینچی۔ یہ تو تم نے بہت عقل مندی کا کام کیا۔ کبھی بھی اپنے آپ سے 100 گنا طاقتور لڑکے سے ایک چاکلیٹ کی خاطر جھگڑنا مت۔ ویسے بھی کیا کسی چاکلیٹ نے آج تک تمہاری خاطر کسی سے جھگڑا کیا ہے؟ انکل مسکرائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے اسکول میں ایک ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے، فارس نے کہا۔ تو اس ڈرامے میں کیا خرابی ہے؟ انکل نے بھویں اچکائیں۔ ڈرامے میں کوئی خرابی نہیں، میں اس میں حصہ لینا چاہتا ہوں مگر نہیں لے سکتا، فارس نے پھر کہا۔ اور وہ کیوں بھلا؟ انکل نے پوچھا۔ میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے بولنے سے گھبراتا ہوں اور احمقوں کی طرح ہکلانا شروع کر دیتا ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے مجھے اس ڈرامے میں کبھی کام کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ میں ایک دم بدھو ہوں، فارس نے مایوسی سے کہا۔ تو تمہارا خیال ہے تم اس ڈرامے میں حصہ نہیں لے سکتے؟ انکل نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ فارس نے اداسی سے نہیں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم اتوار کو میرے پاس آنا، میں شاید تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ انکل نے اسے اتوار کو آنے کا کہا۔ فارس پورا ہفتہ یہی سوچتا رہا کہ انکل اس کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ اتوار کی صبح اس نے انکل کے گھر کی گھنٹی بجا دی۔ انکل اسے لے کر اپنے تجربہ گاہ میں آ گئے۔ میز پر کئی شیشیاں موجود تھیں۔ ان میں ایک میں سبز رنگ کا محلول بھرا ہوا تھا اور دوسری میں سفید پاؤڈر تھا۔ انکل نے دونوں شیشیوں میں سے تھوڑا تھوڑا محلول اور پاؤڈر نکال کر ایک شیشی میں ڈال دیا۔ یہ کیا ہے؟ فارس نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ میری وہ ایجاد ہے جس پر میں نے پورا ہفتہ کام کیا ہے۔ اس کو میں نے جادوئی شخصیت کا نام دیا ہے۔ یہ تمہارے اندر موجود ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکال کر لائے گی جن سے کوئی واقف نہیں، انکل نے بتایا۔ سبز محلول کو ہلانے سے اب جھاگ اور بلبلے بن رہے تھے۔ فارس نے بوتل انکل کے ہاتھ سے لے لی اور حیرت سے دیکھنے لگا۔ آپ کا مطلب ہے اس کو پینے سے میں ڈرامے میں حصہ لینے کے قابل ہو جاؤں گا؟ اس نے سوال کیا۔ بالکل، انکل مسکرائے۔ پیر کی صبح فارس نے اس محلول کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ آج اسکول میں ڈرامے کے لیے آڈیشن ہے، دیکھتا ہوں یہ محلول میری کیا مدد کرتا ہے۔ اس نے شیشی کھول کر پہلے سونگھی پھر ایک گھونٹ بھرا۔ اس کا ذائقہ کچھ کھٹا سا تھا۔ وہ بھاگ کر آئینے کے سامنے گیا اور اپنے آپ کو دیکھنے لگا۔ بظاہر اسے تو کوئی تبدیلی نہیں نظر آئی، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے آج روزانہ کی طرح اسکول جاتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ضرور یہ اسی شربت کا کمال تھا۔ فارس اپنے خیالوں میں گم چلا جا رہا تھا اور سیم اس سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کیا وہ دیکھنے میں دوسروں کو مختلف لگ رہا ہوگا؟ کیا میں روز کے مقابلے میں آج کچھ مختلف لگ رہا ہوں؟ اچانک اس نے سیم سے پوچھ لیا۔ سیم نے حیران ہو کر کہا، نہیں تو روز کی طرح آج بھی تمہارے 3 سر ہیں اور نیلے بال ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ فارس خاموش ہو گیا۔ آدھی چھٹی کے وقت میں فارس اور سام اسکول میں ہونے والے ڈرامے کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ڈنکن آتا دکھائی دیا۔ وہ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ فارس کے پاس سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس نے اپنی جیب سے سب شربت کی شیشے نکالی اور تھوڑی سی پی لی۔ منّے میں تم کو ڈھونڈ رہا تھا، ڈنکن قریب آتے ہوئے بولا۔ اور وہ کیوں؟ فارس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔
میری چاکلیٹ کہاں ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا نا میری روز چاکلیٹ لے کر آیا کرو۔ فارس آج لانا بھول گیا ہے، سیم نے اپنے دوست کی حمایت کی۔ تم سے کس نے بات کی ہے؟ ڈنکن نے مکر ہلاتے ہوئے کہا۔ سیم دبک گیا۔ میری چاکلیٹ نکالو منّے، ڈنکن نے دوبارہ کہا۔ وہ میرے بیگ میں ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، فارس کہنے لگا۔ وہ کیا؟ تم وہ نہیں لے سکتے، فارس نے کہا اور خود حیران رہ گیا، آخر یہ بات کیسے کہہ دی؟ یہ ضرور وہ شربت کام دکھا رہا تھا۔ کیا کہا؟ ذرا دوبارہ کہنا، آخر کار ڈنکن نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں اپنی چاکلیٹ تمہیں نہیں دوں گا، اب جا کے اپنا راستہ ناپو۔ کافی بچے ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ آج تک کسی نے ڈنکن سے اس طرح بات کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ فارس چند لمحوں کے لیے خوفزدہ ہوا، لیکن پھر اس نے اپنی جیب میں پڑی سب شربت والی شیشی کو تھپ تھپایا۔ اس کو حوصلے محسوس ہونے لگا۔ اس نے ڈنکن کا بازو پکڑ کر مروڑنا شروع کر دیا۔ بہتر ہوگا تم چاکلیٹ میرے حوالے کر دو، ڈنکن چلایا۔ سوری، ایسا نہیں ہوگا، میرا خیال ہے تم چاکلیٹ کھانا چھوڑ دو، تمہارے سارے دانتوں میں کیڑا لگ گیا ہے، فارس نے بہادری سے کہا۔ کیا کہا؟ ڈنکن مزید بفر گیا۔ تمہارے دانتوں میں کیڑا لگ گیا ہے، کالے دانتوں والے ڈنکن، فارس نے جیسے ہی کہا تو سب لوگ ہنسنے لگے۔ بچوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسکول کا سب سے خاموش ڈرپوک بچہ سب سے بدتمیز بچے کے مقابل بہادری سے کھڑا تھا۔ ڈنکن نے اس کا بازو سختی سے مروڑنا شروع کر دیا۔ فارس نے خود کو بمشکل چیخنے سے روکا۔ فارس کو چھوڑ دو کالے دانتوں والے ڈنکن، سیم چلایا۔ پھر سب بچے شور مچانے لگے۔ چھوڑو کالے دانتوں والے، چھوڑو۔ ڈنکن نے سب کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے سے چھوٹے بچوں کو اکیلے مارنے کا عادی تھا۔ اتنے بڑے مجمع کا مقابلہ کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ گیا اور تمام لوگ اسکول کے ہال کی طرف چل پڑے۔ بہت سے لوگ آڈیشن دیکھنے آئے تھے۔ فارس اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، اور اسکرپٹ پڑھنے سے پہلے میں اسے پی لوں گا اور کوئی مشکل نہیں رہے گی، اس نے سوچا۔ اس وقت ڈنکن اسٹیج پر موجود تھا۔ وہ اسکرپٹ ایسے پڑھ رہا تھا جیسے موسم کا حال سنا رہا ہو۔ ہال میں قہقہے گونجنے لگے۔ بیٹھ جائیے ڈنکن، فارس اب آپ کی باری ہے، مس نے کہا۔ فارس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور اسٹیج کی جانب بڑھا، لیکن اسٹیج سے اترتے ہوئے ڈنکن نے اسے جان بوجھ کر دھکا دیا اور بوتل فارس کے ہاتھ سے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ فارس نے خوفزدہ ہو کر اپنے پیروں کے پاس گرے ہوئے سب شربت کو دیکھا۔ جلدی اوپر آئیے فارس، یہ سب آپ کو بعد میں خود صاف کرنا پڑے گا۔ آپ کو معلوم نہیں اسکول میں گھر سے جوس کی بوتلیں لانا منع ہے، مس نے اسے ڈانٹا۔ فارس اتنے سارے لوگوں کے سامنے کھڑا تھا اور سبز جاتوئی شربت کی بوتل ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ آپ یہ اسکرپٹ پڑھ کر دکھائیے، مس نے کہا۔ فارس کا گلا خشک ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ بولو فارس، سیم نے اس کی ہمت بندھائی۔ فارس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں اور تصور کیا کہ اپنے پسندیدہ کردار کے ان جملوں کو کیسے ادا کرے گا۔ بالآخر اس نے بولنا شروع کر دیا۔ چند منٹ بعد اس نے محسوس کیا کہ ہال میں لوگوں نے ہنسنا بند کر دیا اور سب خاموشی سے اسے بولتے ہوئے سن رہے ہیں۔ وہ ایک دم اعتماد سے مزید اسکرپٹ پڑھنے لگا۔ بہت خوب فارس، مجھے معلوم نہیں تھا آپ میں اتنی اچھے صلاحیتیں پوشیدہ ہیں، اس کی مس نے تعریف کی۔ فارس نیچے اتر کر سبز محلول اور شیشے کی کرچیاں سمیٹنے لگا۔ چند روز بعد فارس اپنے انکل کے گھر گیا۔ کیا حال ہے فارس؟ انہوں نے پوچھا۔ انکل، آپ واقعی بہت بڑے سائنسدان ہیں، آپ کا دیا ہوا وہ سب شربت تو شاندار تھا، وہ جوش سے کہنے لگا۔ انکل ایک لمحے کے لیے حیران ہوئے اور پھر کہنے لگے، اوہ، تو تمہیں اسکول کے ڈرامے میں مرکزی کردار مل گیا؟ جی ہاں۔ پھر فارس نے اسکول میں پیش آنے والے تمام واقعات سنائے۔ اگرچہ عجیب بات یہ تھی کہ میں نے اس شربت کو پیے بغیر آڈیشن دیا، لیکن چونکہ میں صبح پی چکا تھا اس لیے شاید اس کے اثرات میرے اندر باقی تھے۔ انکل فارس کی بات سن کر ہنس پڑے۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ فارس نے حیران ہو کر کہا۔ کیا میں تمہیں دکھاؤں یہ جادوئی محلول میں نے کیسے بنایا تھا؟ ایک منٹ ٹھہرو، یہ کہہ کر وہ کچن میں چلے گئے۔ جب وہ باہر آئے تو ہاتھ میں 2 بوتلیں تھیں، ایک میں سفید پاؤڈر تھا اور ایک میں سبز محلول۔ انہوں نے دونوں فارس کو دکھائے۔ کھانے کا سبز رنگ اور سوڈا بائی کاربونیٹ، جس سے شربت میں بلبلے بنتے ہیں، تمہاری آنٹی کیک بنانے میں استعمال کرتی ہیں۔ میں نے انہی 2 چیزوں سے یہ جادوئی شربت تیار کیا تھا۔ فارس بے یقینی سے ان کو دیکھتا رہا۔
آپ کا مطلب ہے آپ نے مجھے بیوقوف بنایا تھا، یہ کوئی جادوئی شربت نہیں ہے، اس نے کہا۔ انکل نے سر ہلایا، وہ ابھی بھی مسکرا رہے تھے۔ لیکن پھر اس نے مجھے تبدیل کیسے کر دیا؟ مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ فارس نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ تمہیں اس شربت پر اعتماد تھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ تم نے اپنے آپ پر اعتماد کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ تو محض ایک نفسیاتی حربہ تھا، کوئی جادو نہیں۔ اوہ، فارس بولا۔ فارس انکل کے گھر مزید جادوئی شربت بنوانے آیا تھا، لیکن اب اسے پتہ چلا کہ اسے شربت کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنی شخصیت خود بدل سکتا ہے، بس ذرا حوصلے اور خود اعتمادی کی ضرورت تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔